اعلیٰ حضرت عظیم البرکت الشاہ امام احمد رضا فاضل بریلوی ارشاد فرماتے ہیں، وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے۔ پیارے دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بڑا فضل ہے کہ اللہ پاک نے ہمیں انسان بنایا، اور انسان کے ساتھ ساتھ اس کا اور بہت بڑا فضل ہے کہ ہمیں مسلمان بنایا۔ اور اللہ پاک کا یہ بھی احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کا امتی بنایا، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو سارے جہان کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ یہ بھی ہمارے لیے بہت بڑی خوشی کی بات ہے۔ پیارے دوستو، اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایسی ایسی نعمتیں عطا فرمائی ہیں، ہماری زندگی ختم ہو سکتی ہے لیکن ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کو شمار نہیں کر سکتے، اور بے شمار نعمتیں اللہ پاک نے ہمیں دی ہیں۔ اولاد جیسی نعمت بھی ہمیں دی ہے، کھانے پینے کی نعمتیں بھی ہمیں دی ہیں، لیکن یہ ساری چیزیں جو دی ہیں اس نے اپنی عطا سے دی ہیں، لیکن مصطفیٰ کے صدقے میں دی ہیں۔ اور اس میں کوئی شک نہیں ہے، پوری دنیا کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا کیا ہے تو صرف اور صرف اپنے محبوب کے صدقے میں پیدا کیا ہے۔ لیکن جب میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دنیا میں تشریف نہیں لائے تھے تو پوری دنیا میں تاریکی ہی تاریکی تھی، ظلم ہی ظلم تھا، اندھیرا ہی اندھیرا تھا، عورتوں پر بچیوں پر طرح طرح کا ظلم ہوتا تھا۔ کسی عورت کا شوہر کا انتقال ہو جاتا تھا تو وہاں کے مکہ کے لوگ اس عورت کو بہت ہی بدصورت سمجھتے تھے، بالکل گری ہوئی ہستی سمجھتے تھے عورت کو۔ لیکن جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام دنیا میں تشریف لائے، جتنی عورتوں پر ظلم ہوتا تھا، جتنی بیٹیوں کو زندہ دفنایا جاتا تھا، قتل کر دیا جاتا تھا، جب میرے مصطفیٰ دنیا میں تشریف لائے ہیں تو جتنا ظلم ہو رہا تھا سب اللہ پاک نے اپنے محبوب کے صدقے میں اس ظلم کو دور کر دیا، اور جتنی تاریکی ہی تاریکی تھی، جتنا اندھیرا ہی اندھیرا تھا، اللہ پاک نے اپنے حبیب کے صدقے میں اس کو دور کر دیا اور پوری دنیا کو روشن کر دیا۔ پوری دنیا میں اجالا ہو گیا، پوری دنیا چمکنے دھمکنے لگی، اور اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، اور برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت، بدوں پر بھی برسا دے برسانے والے۔ یہ آقا کی شان ہے پیارے دوستو، یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شان ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شان یہ ہے کہ جب آپ پالنے میں لیٹے تھے تو آپ جدھر اپنی انگلی کا اشارہ کرتے تھے چاند ادھر ہی جاتا تھا۔ بہرحال بتانا یہ ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام جہان کے علم دیا ہے، اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام علم غیب کا بھی علم جانتے ہیں، یعنی غیب کی بات جانتے ہیں۔ اس لیے کہ ایک تاریخ میں لکھا ہوا ہے، پورا واقعہ نہیں بتا رہا، کہ حضرت حذیفہ جب پیچھے پیچھے جا رہے تھے، آقا نے آہٹ دیکھی اور کہا کہ تمہارا نام حذیفہ ہے؟ تو اس بچے نے کہا تھا ہاں میرا نام حذیفہ ہے یا رسول اللہ، آپ کو کیسے معلوم؟ تو مصطفیٰ نے کہا کہ تم ہی حذیفہ ہو؟ کہا ہاں میں ہی حذیفہ ہوں۔ پھر آقا نے ارشاد فرمایا کہ تم ہی حذیفہ ہو؟ کہا یا رسول اللہ میں حذیفہ ہوں، میرا نام حذیفہ ہے۔ تو آقا نے فرمایا یا اللہ تعالیٰ نے تیری ماں کی بھی مغفرت فرما دی اور تیری بھی مغفرت فرما دی ہے۔ تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو غیب کا علم بھی تھا۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اور کوئی غیب کیا تم سے نیہا ہو بھلا، ارے جب خدا ہی نہ چھپا تم پہ کروڑوں درود، جب خدا ہی نہ چھپا تم پہ کروڑوں درود۔ ایک مرتبہ کیا ہوا، حرم شریف میں ایک عورت تھی، اس کے ساتھ ایک چھوٹا بچہ تھا، اس کے شوہر کا انتقال ہو چکا تھا۔ اس لڑکے کے چاچا نے ان دونوں کو گھر سے نکال دیا، بیچاری وہ کہیں رہنے لگی۔ جب بچہ شعور کو پہنچا، کچھ بڑا ہوا، تو اس کی نگاہ اپنی ماں کے کپڑوں پر پڑی۔ جیسے ہی کپڑوں پر پڑی، کیا دیکھتا ہے کہ ماں کے جسم کا کچھ کپڑا پھٹا ہوا ہے۔
تو بچہ بولا ماں اگر تمہاری اجازت ہو تو میں چاچا کے دروازے پر چلا جاؤں؟ تو اس کی ماں نے کہا بیٹا تیرا چاچا بڑا ظالم ہے، تیرا چاچا بہت برا ہے، اور تیرے باپ کا تو انتقال ہو چکا ہے، ہمارے پاس اور کوئی سہارا نہیں ہے، لیکن تو ہرگز ان کے پاس مت جانا ورنہ وہ تجھ پر ظلم کریں گی۔ کہا ماں بس اجازت دے دو، ایک بار جانا ہے۔ بچے نے ضد کی، ماں تو ماں ہوا کرتی ہے، ماں نے اجازت دے دی۔ اب جیسے ہی بچہ چاچا کے دروازے پر پہنچا، جیسے ہی چاچا کے دروازے پر پہنچا، چاچا سے کہا میری ماں کا کپڑا پھٹ چکا ہے جو بدن پر ہے، چاچا کچھ کپڑا دے دو۔ تو اس نے دھکے مار کر بچے کو نکال دیا، بچہ روتا ہوا آنے لگا۔ راستے میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابی سے ملاقات ہو گئی، سبحان اللہ۔ صحابی سے ملاقات ہوئی، صحابی نے دیکھا کہ بچہ رو رہا ہے، تو ان صحابی نے کہا بیٹا کیوں رو رہے ہو؟ تو بچے نے کہا ہٹ جاؤ، میرا راستہ چھوڑ دو، مجھے گھر جانا ہے۔ کہا بیٹا رکو تو صحیح، وجہ تو بتاؤ، وجہ کیا ہے، کیوں رو رہے ہو؟ کہا نہیں، اگر میں بتاؤں گا تو تم میری مذاق بناؤ گے، مجھ پر ہنسو گے۔ تو کہا نہیں بیٹا بتاؤ۔ وہ بچے نے پورا ماجرا بتایا کہ میں ایسے ایسے اپنی ماں کے لیے گیا تھا، میرے چاچا نے منع کر دیا۔ تو آپ مسکرانے لگے اور کہنے لگے بیٹا غمگین نہ ہو، حرم شریف میں محمد الرسول اللہ، اللہ کے رسول بیٹھے ہیں، جا ان کی بارگاہ میں چلا جا، تجھے کچھ نہ کچھ مل جائے گا۔ اور کہا ان کے دربار میں جو جاتا ہے وہ کبھی خالی نہیں آتا۔ بچے کے چہرے پر مسکراہٹ، آنکھ میں آنسو ہے، چہرے پر تبسم ہے۔ آپ جو ہے اس سے آپ نے ارشاد فرمایا، بچہ روتا ہوا گھر واپس آیا۔ اس کی ماں نے کیا دیکھا کہ میرا بچہ رو رہا ہے۔ آؤ توجہ کرو پیارے مسلمانوں کہ مصطفیٰ کی شان کیا ہے، حسنین کریمین کے نانا کی شان کیا ہے، سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بابا کی شان کیا ہے۔ اللہ الصمد۔ جتنا جیسے ہی بچہ پہنچا ہے، ماں نے اپنے بچے کو دیکھا ہے، آنکھ میں آنسو ہے لیکن ہونٹ پر تبسم ہے، مسکرا بھی رہا ہے۔ ماں نے پوچھا بیٹا کیا ہوا ہے؟ کہا تیرے چاچا نے تیرے ساتھ کیا کیا ہے؟ کہا ماں میرے چاچا نے دھکا دے کر مجھے باہر نکال دیا، اس نے کوئی کپڑا نہ دیا، لیکن ماں حرم شریف میں کوئی اللہ کا رسول بیٹھا ہے، اللہ کا رسول بیٹھا ہے، اگر اجازت ہو تو میں اس کے پاس چلا جاؤں۔ تو ماں نے کہا اس کا نام کیا ہے؟ کہا اس کا نام محمد الرسول اللہ ہے۔ جب ماں نے اتنا نام سنا، کہا بیٹا ہرگز اس کے پاس نہ جانا، وہ تو جادوگر ہے، تو اس کا چہرہ دیکھ لیتا ہے، وہ کلمہ پڑھ لیتا ہے۔ تو اس کے بیٹے نے کہا تھا ماں مجھے کلمہ پڑھنا نہیں ہے، مجھے تو اپنے کام سے جانا ہے، بس مجھ کو اجازت دے دو۔ کہا بیٹا ہرگز نہیں جانے کی اجازت دیتی ہوں، وہ جو اس کا چہرہ دیکھتا ہے وہ کلمہ پڑھ لیتا ہے۔ پیارے دوستو، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں زلف دیکھی ہے، نظروں نے گھٹا دیکھی ہے، لٹ گیا وہ جس نے محمد کی ادا دیکھی ہے۔ میرے مصطفیٰ کا چہرہ ایسا چہرہ تھا جو چہرہ دیکھ لیا کرتا تھا، وہ کلمہ پڑھ لیا کرتا تھا۔ حضرت بلال نے چہرہ دیکھا ہے تو کلمہ پڑھ لیا ہے، حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ نے چہرہ دیکھا تو کلمہ پڑھ لیا، حضرت یاسر نے چہرہ دیکھا مصطفیٰ کا تو کلمہ پڑھ لیا، حضرت سمیہ نے چہرہ دیکھا تو کلمہ پڑھ لیا۔ نہ جانے کتنے صحابہ نے مصطفیٰ کا چہرہ دیکھ کر کے کلمہ پڑھ لیا۔ ماں نے منع فرما دیا بیٹا ہرگز اس کے پاس نہ جانا، وہ تو جادوگر ہے، جو اس کا چہرہ دیکھ لیتا ہے وہ کلمہ پڑھ لیتا ہے۔ ماں سے ضد کی ہے بچے نے، بچے کو اجازت مل جاتی ہے۔ اب بچہ دوڑا پہنچا ہے، اور پہنچنے کے بعد میں جیسے حرم شریف میں پہنچا ہے، میرے مصطفیٰ نے اپنی نبوت والی آنکھوں کو اوپر کیا، اوپر کرنے کے بعد میں بچے کی طرف ڈالی ہیں۔ بچے سے کہا بچے کیسے آنا ہوا؟ کہا مجھے تمہارا کلمہ پڑھنا نہیں ہے، بس میری ماں کے بدن پر جو کپڑا ہے وہ پھٹا ہوا ہے، آپ کو دے دیجئے۔ کسی نے بتایا ہے کہ جو تمہاری بارگاہ میں آتا ہے وہ خالی نہیں جاتا ہے۔ اللہ کے رسول نے اپنی مزمل والی چادر کاندھے سے اتاری اور اس بچے کو دے دی۔ بچہ مسکراتا ہوا ماں کے پاس آ گیا، اور ماں کو آنے کے بعد میں کہا ماں تم تو کہہ رہی تھی جو اس کا چہرہ دیکھ لیتا ہے کلمہ پڑھ لیتا ہے، انہوں نے تو مجھ سے نہ ہی کلمہ پڑھوایا ہے نہ کچھ کہا ہے، بس یہ چادر دے دی ہے۔ ماں نے جو ہے چادر اوڑی ہے۔ ماں نے کہا جب ماں کو ساری باتیں بتائی ہیں، اچھی باتیں پسند آئی ہیں، تو اپنے بیٹے سے ارشاد فرمایا بیٹا تو خالی کیوں آ گیا، کلمہ پڑھ کر کیوں نہ آیا؟ یہ ہوتی ہے پیارے مسلمانوں اللہ تعالیٰ کی توفیق۔ اس کے دل میں مصطفیٰ کی محبت بیٹھ گئی، اپنے بچے کا ہاتھ پکڑا ہے اور حرم شریف میں پہنچ جاتی ہے، اور پہنچنے کے بعد میں بلند آواز سے وہ بھی پکارنے لگتی ہے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب
حبیب اللہ، اے اللہ کے رسول ہاتھ بڑھائیے، مجھے کلمہ پڑھائیے۔ مصطفیٰ نے اس کی ماں کو بھی کلمہ پڑھا دیا، اس کے بیٹے کو بھی کلمہ پڑھا دیا اور وہ داخل اسلام ہو گئی۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کون دیتا ہے دینے کا منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی۔ یہ ہوتے ہیں نبی کے عاشق۔ نبی کے عاشقوں کی تاریخ اٹھا کر دیکھو، نبی کے عاشق کیسے کیسے گزرے ہیں۔ آج ہمارے تمہارے دلوں میں نبی کی محبت نہیں رہی ہے۔ نبی نے فرمایا نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، آج ہم نماز پڑھنے تیار نہیں ہیں۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں نماز دین کا ستون ہے، آج ہم نماز پڑھنے تیار نہیں ہیں۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں نماز مومن کی معراج ہے، آج ہم نماز پڑھنے تیار نہیں ہیں۔ کیا جواب دو گے میدان محشر میں؟ پیارے دوستو گزارش ہے اپنے بچوں کو نماز کے لیے لے جایا کرو۔ جب تم اپنے بچوں کو نماز کے لیے لے جاؤ گے تو ان کی ایک عادت بن جائے گی۔ جب تمہارا بچہ نماز پڑھنے لگے گا، سچا عاشق رسول ہو جائے گا، جب وہ دنیا میں رہے گا تو وہ اپنے دوستوں کو یہ سبق دے گا، اے دوستو جب بھی پکارا کرو یہ بھی پکارا کرو تو یا رسول اللہ تمہیں مانا تمہیں جانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ ایسے ایسے عاشق گزرے ہیں پیارے مسلمانوں، جو مصطفیٰ کا چہرہ دیکھ لیا کرتا تھا وہ کلمہ پڑھ لیا کرتا تھا۔ یہ ہے میرے مصطفیٰ کی شان۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔